الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ اولی الصدق والصفا ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ اللہم لک الحمد والیک المشتقى وانت المستعان ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا قل بل ملة ابراہیم حنیفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا آمالنا ولكم آمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق اللہ مولانا العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والہادی الی صراطک المستقیم وعلی آلہ حق قدرہ ومقدارہ العظیم۔ سورہ بقرہ کی آیہ نمبر 135 سے 141 تک کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اور یہاں کر پہلا پارہ ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آج ہمارا پہلا پارے کا جو درس ہے وہ مکمل ہو جائے گا الحمدللہ۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، یہود اور نصارہ نے، نصارہ عیسائیوں کو کہا جاتا ہے، وہ اہل ایمان سے کہتے تھے کہ تم بھی یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ تو رب العزت فرماتا ہے قل بل ملۃ ابراہیم حنیفا، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں میرے حبیب آپ ان سے فرما دیں، ان سے کہہ دیجئے بلکہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کی ہے، ملت ابراہیم کو ہم نے اپنا لیا ہے جو ہر باطل سے ہٹ کر حق پر قائم رہنے والے تھے۔ حنیف اس شخص کو کہتے ہیں جو باطل کو چھوڑے اور حق پر قائم ہو جائے۔
تو جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دین کو دین حنیف کہا جاتا ہے، اور جو ہمارا دین اسلام ہے یہ بھی دین ابراہیمی ہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی جو شریعت تھی اسی کو اللہ رب العزت نے اس امت میں جاری رکھا، اور حضور علیہ السلام نے ملت ابراہیمی کی پیروی فرمائی، اور اسی میں وقت کی ضرورت کے تحت جو احکامات نئے صادر فرمائے گئے۔ بہرحال ہمارا دین دین حنیف ہے، اس کو دین حنفیہ بھی کہا جاتا ہے، مذہب حنفیہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس سے مراد وہ حنفی نہیں ہے جو حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو ہم ان کی تقلید کرتے ہیں، ان کو مانتے ہیں۔ تو مذہب حنفیہ، دین حنیف، دین اسلام، یہ سارے اسی دین کے نام ہیں۔ وما کان من المشرکین، اور ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں تھے، وہ دین حنیف پر تھے، اللہ کی توحید پر بڑی سختی کے ساتھ قائم رہے۔ مشکل سے مشکل حالات میں بھی جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دین پر قائم رہے، اور وقت کی سخت سے سخت تند و تیز آندیاں بھی ان کے اس رائے حق کے سفر میں رکاوٹیں نہ بن سکیں۔ فرمایا کہ تم تو وقت کے ساتھ بدلنے والے لوگ ہو، ہم نے تو ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کو اختیار کر لیا ہے، جو ہر مشکل میں ڈٹے رہے ہیں اور اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم رکھا ہے۔ قولو، پھر اللہ رب العزت اہل ایمان سے خطاب فرماتے ہیں، مسلمانوں سے، اے مسلمانوں، ان سے کہو آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، وما انزل الینا، اور ہر اس چیز پر جو اللہ نے ہماری طرف نازل کیا، یعنی ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل کیا گیا ہمارے رہنمائی کے لیے، ہم اس پر ایمان لائے ہیں۔ لیکن تمہاری طرح نہیں ہے کہ تم نے اگر عیسیٰ علیہ السلام کو مانا تو موسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا، کسی نے موسیٰ علیہ السلام کو اگر مانا تو عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا۔ یہ اس دین اسلام کا حسن ہے۔ وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، جو پہلے نبیوں پر اتارا گیا ہم اس کو بھی اللہ کی طرف سے مانتے ہیں۔ یعنی اہل ایمان جتنے نبیوں پر جتنی وحی آئی ہے وہ سب کو برحق مانتے ہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبیوں کو نبوت ملی ہے ہم سب کی تصدیق کرتے ہیں، سب اللہ کے سچے نبی تھے۔ اور جتنے رسولوں کو کتابیں دی گئی ہیں ہم ساری کتابوں کو، آسمانی کتابیں، اللہ کی کتابیں مانتے ہیں، چاہے وہ ابراہیم علیہ السلام پہ اترے، جناب اسماعیل علیہ السلام پہ اترے، جناب اسحاق علیہ السلام پہ، جناب یعقوب علیہ السلام پہ، اور یا ان کی اولاد جو بنی اسرائیل کے انبیاء تھے، اپنے اپنے وقت پر جس پہ جو کتاب اتری ہے ہم اس کو اللہ کی طرف سے مانتے ہیں۔ وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اب پھر زیادہ وضاحت کی گئی، خاص طور پر پھر ذکر کیا گیا کہ جو موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا اور جو عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا ہم ان سب کتابوں کو آسمانی کتابیں مانتے ہیں۔ وما اوتی النبیون من ربہم، اور جتنے نبیوں کو جو کچھ رب کی طرف سے دیا گیا ہم سب کو اللہ کی وحی مانتے ہیں، ان کو آسمانی کتابیں مانتے ہیں، آسمانی احکام مانتے ہیں۔ لا نفرق بین احد منہم، تمہاری طرح ہم تفریق نہیں کرتے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ مانیں یا موسیٰ علیہ السلام کو نہ مانیں، ہم سارے نبیوں پر آنے والی شریعتوں کو اللہ کی شریعتیں مانتے ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور حقیقت میں ہم ہی رب کے ماننے والے ہیں، ہم ہی رب کے فرما بردار ہیں کہ ہم جناب عیسیٰ علیہ السلام پر آنے والی وحی کو بھی وحی ربانی مانتے ہیں، جناب موسیٰ علیہ السلام پر آنے والے کلام کو بھی اللہ کا کلام مانتے ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اب اللہ پاک پھر اہل ایمان سے خطاب فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو یہود و نصارہ ہیں اگر اس طرح ایمان لے آئیں جیسے تم ایمان لائے ہو تو یہ ہدایت پا جائیں، کہ تم نے پہلے نبیوں کی وحی کو بھی مان لیا، اگر یہ ایسے ایمان لے آئیں۔ حضرت ابن عباس کے نزدیک یہ مثل کا لفظ حسن کلام کے لیے ہے، یعنی زائد ہے۔ یہ بھی کلام عرب میں ایک طریقہ ہوتا ہے
کلام کا حسن بڑھانے کے لیے ایک آدھ حرف، ایک آدھ لفظ کبھی زیادہ کر دیا جاتا ہے، اور وہاں وہ اپنے اصل معنی میں نہیں ہوتا۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، فَبِمَا رَحْمَةٍ، ایسے تھا فَبِرَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ۔ اب یہ ما جو ہے یہ زائد ہے، بعض اردو میں تفسیر کرنے والوں نے یہاں بڑی شدید ٹھوکر کھائی ہے اور اس ما کو موصولہ لکھا ہے، حالانکہ یہ ڈائریکٹ یہ با رحمتن کو زیر دے رہا ہے، فَبِرَحْمَةٍ تھا، فَبِمَا رَحْمَةٍ، تو درمیان میں جو ما کا لفظ لایا گیا اس سے کلام میں ایک حسن بڑھ گیا ہے۔ اب وقت نہیں ہے میں آپ کو اردو میں فارسی میں مثالیں دوں کہ کس طرح کلام کے اندر ایک آدھ لفظ کو زیادہ کر دیا جاتا ہے، ایک آدھ حرف کو بڑھا دیا جاتا ہے، اس میں کلام کے حسن میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ فصیح و بلیغ کلام کا ایک طریقہ ہے کہ کبھی کوئی لفظ زائد کر دیا جاتا ہے۔ تو حضرت ابن عباس، یہ ضروری نہیں کہ قول مختار ہو، مفسرین کے نزدیک ایک قول یہ ہے، حضرت ابن عباس کی طرف اس کی نسبت ہے کہ بمثل آمنتم کا معنی یہ ہے کہ اے ایمان والو، تم جس طرح ایمان لائے ہو اس طرح اگر یہود و نصارہ ایمان لے آئیں تو پھر وہ ہدایت پائیں گے۔ اس آیت کریمہ میں حضور کے جو صحابہ کرام تھے ان کے ایمان کو معیار ایمان قرار دیا گیا۔ یہ بہت بڑی عظمت ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہے کہ یہود و نصارہ ایمان لائیں، ہمیں تو وہ ایمان معتبر ہے جو جناب ابوبکر صدیق کا ہے۔ ایمان اللہ کے نزدیک وہ معتبر ہے جو عمر فاروق لے کر آئے ہیں۔ ایمان وہ معتبر ہے جو سلمان فارسی لے کر آئے، جو حیدر کرار ایمان لائے، جو عبد الرحمن بن عوف لے کر آئے، جو مہاجرین و انصار، یہ جو صحابہ کرام ہیں، ان کا جو ایمان ہے اس کی اللہ کے نزدیک اتنی قدر و قیمت ہے کہ اللہ اس کو معیار بنا رہا ہے کہ ایمان وہ معتبر ہے، لوگ ایمان اس طرح لائیں جس طرح حضور کے غلام لے کر آئیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر یہ منہ پھیرتے ہیں اور روح گردانی کرتے ہیں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو یہ ضد میں ہیں۔ اب یہود و نصارہ کا اکثر جو طبقہ تھا ان کو معلوم تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، آپس میں جب بیٹھتے تھے اور باتیں کرتے تھے، نشانیاں ان کے سامنے تھیں، لیکن ایک ضد تھی کہ یہ بنی اسرائیل سے نبوت بنی اسماعیل میں کیوں چلی گئی، ہم سے نبوت چلی گئی ہے دوسرے خاندان میں، تو یہ ان کی ضد تھی جس کی وجہ سے۔ پر میں اگر پھر بھی وہ نہیں مانتے تو وہ ضد میں ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، ان قریب ان کے شر سے اللہ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا، دشمنوں کے شر سے اللہ آپ کو بچائے گا، آپ کے لیے اللہ کافی ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، آپ دشمن کی جو تدبیریں ہیں خفیہ بھی ہو سکتی ہیں، ظاہر بھی ہو سکتی ہے، دشمن سامنے بھی حملہ کر سکتا ہے، کوئی خفیہ پروپیگنڈا بھی کر سکتا ہے، زہر بھی دے سکتا ہے، بدنام بھی کر سکتا ہے۔ فرمایا آپ کی حفاظت وہ کرنے والا ہے جو سمیع بھی ہے، علیم بھی ہے، ان کے سرگوشیوں کی باتوں کو بھی سننے والا ہے، ان کے دلوں کی باتیں بھی جاننے والا ہے، دشمن کی ہر تدبیر اس کی نظر میں ہے۔ جب وہ آپ کی حفاظت کرنے والا ہے دنیا کی کوئی طاقت آپ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ آیہ کریمہ حفاظت کے لیے، دشمن کے شر سے بچنے کے لیے یا کسی بھی شر سے بچنے کے لیے یہ انتہائی مجرب ہے۔ میں اپنا ایک ذاتی تجربہ آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک عالم دین ہے، ہمارے دوست ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ مجھ سے ایک مسئلے کا ذکر کیا، بہت پریشان تھے، ان کے بچے بھی تھے، تو ایک کوئی خاتون تھی تو وہ ان سے کہتی تھی کہ آپ میرے ساتھ شادی کر لیں، اور حالت یہ تھی کہ وہ ہاسپٹل میں داخل ہو گئی۔ تو وہ مجھے کہنے لگے کسی طریقے سے شاہ صاحب کوئی ایسا طریقہ کرے میری جان اس سے چھوٹ جائے، مجھے بھول جائے۔ تو میں نے انہیں ویسے فون پہ کہا کہ آپ روزانہ 80 مرتبہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ پڑھ لیں۔ میرے ذہن میں ایک بات تھی کہ یہ آیت کریمہ کا جو پہلا حرف ہے فا کے عدد 80 ہیں، تو چلیں آپ 80 پڑھ لیں۔ 3 دن بعد انہوں نے مجھے فون کیا کہ اللہ نے اس کے دل میں نفرت ڈال دی ہے، وہ خود ہی دور ہو گئی ہے۔ یعنی آپ آگے کسی شر سے بچنا چاہتے ہیں، کسی ایسے مسئلے سے بچنا چاہتے ہیں، کسی کے شر کا آپ کو خطرہ ہے کہ مجھے بدنام کر دے گا یا مجھے نقصان دے دے گا، تو اس آیت کو پڑھیں فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ دشمن کے شر سے بچنے کے لیے اللہ کی حفاظت آپ کے لیے کافی ہے، وہ آپ کو کافی ہو جائے گا۔
وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اس طرح کے قرآن مجید میں اور بھی آیات ہیں جن کو آیات کفایت کہا جاتا ہے، ان میں یہ آیہ کریمہ ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اگر اس کو کوئی بندہ 111 مرتبہ روزانہ پڑھتا ہے، اللہ کا نام ہے کافی، تو اس کے مطابق تو کافی کے جو عدد ہیں وہ 111 ہے۔ تو یہ بھی ایک علم ہے، اور جو اعداد ہیں اس کے اپنے اثرات ہوتے ہیں۔ جب کوئی چیز آپ عدد جو حدیث میں آیا ہے اس کے مطابق پڑھتے ہیں تو اس کے اپنے اثرات ہیں۔ حدیث شریف ہے امام نسائی رحمہ اللہ کے سنن کبریٰ میں اس بات پر ایک چھوٹی سی دلیل آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں کہ ایک صحابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ نماز کے بعد جو تسبیح پڑھتے ہیں 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر، تو میں نے آج خواب دیکھا ہے کہ کوئی مجھے کہہ رہا ہے کہ تم 25 مرتبہ پڑھو، عام تو 33 بار پڑھتے ہیں۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں خواب میں 25 مرتبہ مجھے بتایا گیا ہے، تو سرکار نے فرمایا تیرے لیے 25 بار ہے۔ اب اگر اعداد کا کوئی لحاظ نہ ہوتا تو 24 بھی بتایا جا سکتا تھا، 30 بھی بتایا جا سکتا تھا، لیکن اعداد جو ہیں جو بزرگان دین جو اپنے تجربے سے بتاتے ہیں اس کی بھی ایک اہمیت ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ تعالیٰ ان دشمنوں کے شر سے آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جان سے کوئی دشمن آپ کو نہیں مار سکتا۔ ویسے ظاہری کوئی تکلیف دے سکتے ہیں، زخم آپ کو لگ سکتا ہے، کوئی نہ کوئی پریشانی آپ کو پہنچا سکتے ہیں، لیکن جو آپ کی جان کی حفاظت، اس کے لیے پھر قطعی طور پر جو آیت کریمہ اتری وہ تھی وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اور آج سے اللہ نے آپ کے ساتھ وعدہ کر دیا ہے اے میرے حبیب اللہ دشمن سے آپ کی خود حفاظت فرمائے گا۔ اس آیہ کریمہ کے اترنے سے پہلے نبی پاک علیہ السلام تدبیر فرماتے تھے، یعنی صحابہ اکرام محافظ ہوتے تھے، باڈی گارڈ ہوتے تھے۔ مدینہ طیبہ میں جب حاضری نصیب ہو، اللہ سب کو حاضری نصیب فرمائے، بار بار حاضری نصیب فرمائے، تو جو ستون ہے مدینہ طیبہ میں اس میں ایک ہے استون حنانہ ہے، جہاں کھجور کا درخت تھا اس کا ایک تنا تھا جس کے ساتھ آپ ٹیک لگاتے تھے، اور جب ممبر بن گیا تو آپ خطبے کے لیے ممبر پہ بیٹھے تو اس نے رونا شروع کر دیا۔ صحابہ اکرام کو رونے کی آوازیں نظر آئیں لیکن محسوس نہیں ہوتا تھا، پتہ نہیں چلتا تھا کہ کون رو رہا ہے، تو سرکار نے فرمایا کہ میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، اس کھجور کے تنے کو چھوڑ دیا ہے، وہ میری جدائی میں رو رہا ہے۔ یہ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر مبارک سے اترے اور جا کر اس تنے کو سینے سے لگایا، اور وہ اس طرح خاموش ہو رہا تھا جس طرح روتے ہوئے بچے کو ماں سینے سے لگاتی ہے تو وہ چپ ہوتے ہوتے سسکیاں لیتا ہے۔ حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ جن کی یاد میں خشک لکڑیاں بھی رو جاتی ہیں، اس محبوب کی محبت میں اہل ایمان کے تڑپنے کا اندازہ کون کر سکتا ہے۔ حضرت رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی اس پہ ایک شعر ہے، استن حنان در حجر رسول نالا میزد ہم چو ارباب عقول، کہ استن حنانہ ایک کھجور کا خشک تنا ہجر رسول میں ایسے روتا ہے جس طرح شعور والے اور عقل والے روتے ہیں۔ اور حکیم الامت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو اپنے انداز میں بیان کیا ہے، منچ گویم از تولا عشق چیز خشک چوبے در فراق او گریست۔ میں تمہیں کیا بتاؤں اس محبوب کریم کی محبت، ان کا حسن اور ان کی دلکشی کتنی ہے کہ خشک لکڑیاں بھی ان کی یاد میں انسانوں کی طرح روتی ہیں۔ تو استون حنانہ ہے، ایک استوانہ وفود ہے، وہ ستون جس کے پاس بیٹھ کر آپ آنے والے وفود سے ملتے تھے، مختلف وفد آتے تو آپ ان سے ملاقات فرماتے تھے۔ ایک استوانہ حرس ہے جہاں پہ صحابہ کرام پہرا دیتے تھے، اور اکثر پہرے کی ڈیوٹی حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم دیتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باڈی گارڈ رکھے ہیں، یعنی جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح حکم نہیں آیا تھا، تدبیر کے طور پر آپ نے باڈی گارڈ رکھے تاکہ آئندہ امت کے قائدین، امت کے رہنما، امت کے باغ دوڑ چلانے والے اگر باڈی گارڈ رکھتے ہیں تو ان کے لیے بھی شرعاً اجازت ہو۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اطمینان دے دیا جائے بندے کو
یا تو وہ پیغمبر کو وحی کے ذریعے ملتا ہے یا اللہ اور کسی بندے کو اپنے الہام کے ذریعے اس کے دل میں ڈال کر اطمینان دے دے کہ میں تیری حفاظت کے لیے کافی ہوں، تو اس کے لیے پھر اجازت ہے کہ وہ باڈی گارڈ نہ بھی رکھے، اللہ کی طرف سے اس کے لیے اجازت ہو جاتی ہے، اللہ کی طرف سے اس کے لیے گنجائش ہوتی ہے۔ لیکن باڈی گارڈ رکھنا یہ شرعی طور پر جائز ہے، لیکن کچھ لوگ جب توکل کے بلند مقام پہ چلے جاتے ہیں تو ان کے لیے پھر معاملہ اور ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ دونوں جو شریعت کے احکام ہیں یہ ہر لیول کے بندے کے لیے اس کا ایک لحاظ رکھا گیا ہے، ہر لیول کا بندہ اس کے مطابق۔ نبی پاک علیہ السلام کی چونکہ حیات مبارکہ سب کے لیے نمونہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور کا پیروی کرتے ہوئے جس میں باڈی گارڈ تھے، اگر کوئی باڈی گارڈ رکھتا ہے تو وہ بھی سرکار کی سنت پہ عمل کرتا ہے، کیونکہ آپ ہر دور کے لیے۔ لیکن اگر کوئی نہیں رکھتا تو وہ پھر اس دور کی پیروی کرتا ہے جس میں آپ نے باڈی گارڈ ہٹا دیے تھے کہ اللہ نے مجھ سے حفاظت کا ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لے لی ہے۔ اب میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی مثال رکھتا ہوں۔ حضرت مجدد اسلام سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ باڈی گارڈ نہیں رکھتے تھے، چونکہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروی میں اب توکل کے اس مقام پر چلے گئے تھے کہ حضور کے توکل کا جو نور تھا وہ اللہ نے آپ کے سینے پر اتار دیا۔ تو آپ سے کسی نے کہا کہ دشمنی ہے، لوگ مخالف ہیں، تو آپ نے فرمایا اللہ میری حفاظت کے لیے کافی ہے۔ اس بندے نے کہا کہ قرآن میں اللہ کہتا ہے خذوا حذرکم، باڈی گارڈ رکھ لیا کرو، حفاظت کا اہتمام کر لیا کرو، اللہ نے اجازت جب دی ہے۔ فرمایا جس قرآن سے آپ یہ آیت پڑھتے ہیں اس میں یہ آیت بھی تو ہے واللہ یعصمک من الناس، محبوب اللہ خود دشمن سے آپ کو بچائے گا۔ اس بندے نے کہا حضرت یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ ہے، یعصمک، یہ جو کاف ضمیر ہے واحد مذکر مخاطب کی ہے، یعنی ایک بندے سے وعدہ ہے، حضور پاک سے اللہ کا وعدہ ہے واللہ یعصمک، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ یہ سب غلاموں سے تو وعدہ نہیں، یہ کاف حضور کے لیے ہے، یعصمکم تو نہیں ہے، یعصمک ہے۔ تو آپ نے مسکرا کر فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے ہم بھی اسی کاف کی اوٹ میں رہتے ہیں۔ فرمایا ہم بھی اسی کاف کی اوٹ میں رہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا جو وجود مبارک ہے، اس کی جو صفات تھی اللہ نے عام پر منعکس فرما دی۔ نبی پاک علیہ السلام کی کسی کو ایک صفت کا رنگ کسی پہ چڑھ جاتا ہے، کسی پہ دو صفات کا رنگ چڑھ جاتا ہے، اور ایک کوئی ایسا خوش نصیب بھی ہے جس پر حضور پاک کی ساری صفات کا عکس پڑا ہے۔ اولیاء امت میں وہ حضرت محبوب سبحانی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرمایا کرتے تھے ھذا وجود جدی لا وجود عبد القادر، یہ میرا اپنا وجود ہی نہیں ہے، تمہارے سامنے عبد القادر کے نانا کا وجود ہے۔ اس لیے آپ کے جسم مبارک پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی، نبی پاک علیہ السلام کے جسم مبارک پر مکھی نہیں بیٹھتی، حضور غوث پاک کے جسم مبارک پر مکھی نہیں بیٹھتی۔ آخری عمر مبارک میں آپ کے جسم مبارک کا سایہ ختم ہو گیا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کو جیسے چاہیں اپنی صفات کا کوئی رنگ دے دیں۔ آپ خود فرماتے ہیں وَكُلُّ وَلِيٍّ لَهُ قدم وَإِنِّي عَلَىٰ قدم النبی بدر الکمالی، یہ قصیدہ غوثیہ کا ایک شعر ہے کہ کسی ولی کو عیسیٰ علیہ السلام کا رنگ دیا جاتا ہے وہ ان کے قدم پر ہوتا ہے، کسی ولی کو جناب موسیٰ علیہ السلام کا رنگ دیا جاتا ہے وہ ان کے قدم پر ہوتا ہے۔ وَكُلُّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِي بَدْرِ الْكَمَالِ، لیکن عبد القادر جیلانی کو اللہ نے قدم مصطفیٰ نصیب فرمایا۔ آپ قدم بقدم حضور پاک کی پیروی کرتے تھے، اس قدر پیروی میں چلے گئے کہ حضور کی صفات کا رنگ آپ پہ چڑھا۔ یہاں ایک اہم بات جو حضرت سیدی عبدالعزیز دباغ رحمہ اللہ نے لکھی ہے، ان لوگوں کی شان جنہوں نے حضور پاک کی صحبت کا فیض لیا، جن کو ہم صحابہ کہتے ہیں۔ صحابی وہ ہوتا ہے کہ حضور پاک کی صحبت کا رنگ جس پہ چڑھ جائے، نبی پاک علیہ السلام کی صحبت میں بیٹھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو ڈیوٹی لگائی تھی وَيُزَكِّيهِمْ، کہ وہ ان کو حکمت کی تعلیم بھی دیں اور ان کا تزکیہ کریں، حضور کی صفات ان پہ چڑھ جائے، حضور کی صحبت کا رنگ ان کو مل جائے، ان کو کہتے ہیں صحابہ۔ تو فرماتے ہیں کہ ہر صحابی پر حضور کی کسی نہ کسی صفت کا رنگ چڑھا ہوا ہوتا ہے۔
سرکار دو عالم کی صحبت کا فیض ان کو ملتا ہے۔ حضور کے پاس جب وہ بیٹھے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضور نے بلایا تو آ گئے، حضور نے کسی کام سے روکا تو رک گئے، سرکار کی خدمت کی، بیٹھ کر سرکار کی زیارت کی، آپ کی گفتگو سنی، آپ کی تربیت کا اثر لیا۔ ان پر جب یہ رنگ چڑھ گیا تو حضور علیہ السلام کی صفات ان کے وجود پر پڑتی ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ صفات اپنے بندوں پہ جب چڑھاتا ہے تو حضرت گولڈوی رحمۃ اللہ علیہ کا حضور کے جو توکل کا نور تھا اس میں سے ایک حصہ ملا ہوا تھا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کا وعدہ تھا کہ دشمن آپ کی جان پہ حملہ نہیں کر سکے گا، آپ کی جان کو نقصان نہیں دے سکے گا، فرماتے ہیں اس کاف کی اوٹ میں ہم بھی رہتے ہیں، یعنی سرکار کے ساتھ جو اللہ کا وعدہ تھا اس کا کچھ حصہ اللہ نے ہمیں بھی عطا فرما دیا ہے۔ ہم نے اللہ کے رنگ کو لے لیا، اللہ کے رنگ کو لے لیا۔ یہود و نصارہ کا ایک طریقہ یہ تھا کہ جب بچے پیدا ہوتے تھے تو وہ بچوں پہ ایک رنگ سا چڑھاتے تھے، اس کو اردو میں بپتسمہ کہا جاتا ہے، اور رنگ سا بچوں پہ چڑھا دیتے تھے کہ اب ہمارے دین کا اس پہ رنگ چڑھ گیا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا صبغۃ اللہ، یہ جو لوگوں کے بنائے ہوئے رنگ ہیں یہ اپنے، یہ تو رنگ جو نقلی تم چڑھاتے ہو یہ رنگ نہیں ہے، رنگ تو وہ ہوتا ہے جو اللہ کا چڑھایا ہوا رنگ ہوتا ہے، صبغۃ اللہ۔ مجھے ایک بات یاد ہے، ہمارے حضرت صاحب سے ایک بار ایک بندے نے کہا کہ جو پنجاب میں بڑے بڑے مشائخ ہیں ان کے اپنے اپنے سلسلے کی ٹوپیاں ہیں، ٹوپیوں سے پتہ چل جاتا ہے یہ فلاں کا مرید ہے، فلاں کا مرید ہے۔ تو حضرت صاحب نے فرمایا کہ یہ تو اپنے رنگ ہیں، سب سے بہتر رنگ تو اللہ کا رنگ ہے، صبغۃ اللہ۔ یہ ایک پہچان لوگ عقیدت سے کر لیتے ہیں، ہم اس کی مذمت نہیں کرتے، یہ بھی اچھی بات ہے، ایک پہچان ہو جاتی ہے، لیکن ایک پہچان وہ ہوتی ہے۔ ہمارے استاد گرامی حضرت سیدی عبدالقادر شاہ صاحب جیلانی مفکر اسلام فرماتے ہیں کہ ایک بار میں برطانیہ میں ایک روڈ پہ جا رہا تھا، دور سے میرے ایک بندے کو آتے دیکھا تو میں نے اس سے کہا تو گولڈا شریف کا مرید ہے؟ تو اس نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ 6 میل کے فاصلے سے آ رہا ہو، گولڈا شریف کے مرید کو میں پہچان لیتا ہوں، اس نے ٹوپی کسی بھی رنگ کی پہنی ہوئی ہو۔ تو اس کا تعلق جو اللہ کا رنگ ہوتا ہے اس کا تعلق ٹوپیوں کے ساتھ نہیں ہوتا، اس کا جبوں کے ساتھ نہیں ہوتا، اس کا اماموں کے ساتھ نہیں ہوتا، اللہ کا رنگ اپنا رنگ ہے۔ فرمایا یہ جو تم نقلی رنگ چڑھاتے ہو بچوں پر کہ یہ ان پر نصرانیت کا رنگ چڑھ گیا ہے، ان پر یہودیت کا، یہ تمہارے چڑھائے ہوئے رنگ ہے، صبغۃ اللہ، اور ہم نے اللہ کے رنگ کو اپنا لیا ہے۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اللہ کے فرما بردار ہیں۔ دین ابراہیمی کو ہم نے اپنا لیا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی پیروی ہم نے کر لی ہے، اور جس طرح انہوں نے اللہ کو مانا تھا اس طرح مان لیا ہے، ہم پہ دین ابراہیمی کا رنگ چڑھ گیا ہے۔ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ، تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑا کرتے ہو، مخاصمت کرتے ہو، وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبَّكُمْ، کہ تم یہ کہتے ہو کہ اللہ نے بنی اسرائیلیوں کو نبوت ان سے لے لیا اور ادھر دے دی ہے، یہ اللہ کے بارے میں یہ باتیں نہ کرو۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہمارے لیے اپنے اعمال ہیں، تمہارے لیے اپنے اعمال ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے سارے نبیوں کو مان لیا ہے، ساری آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ ام تقولون ان ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط کانوا ھودا او نصارا، یہود کہتے تھے نبیوں کے بارے میں کہ وہ ہمارے مذہب پر تھے، نصرانی کہتے تھے ہمارے مذہب پہ تھے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم یہ الزام ان پہ لگاتے ہو کہ وہ تمہارے مذہب پہ تھے۔ یہ جو تم نے مذہبوں کے نام رکھے ہیں، یہودیت اور نصرانیت، نبیوں کے جانے کے بعد رکھے، وہ دنیا سے چلے گئے تو یہود مذہب تم نے اپنا ایجاد کر لیا ہے، وہ دنیا سے چلے گئے، تم نے نصرانیت اپنے مذہب کا نام رکھا ہے، تو وہ کس طرح یہود و نصارہ تھے، ان کے دنیا سے جانے کے بعد تو تم نے مذہبوں کے نام رکھے ہیں۔ قل انتم اعلم ام اللہ، ان سے کہہ دو تم بہتر جانتے ہو یا اللہ بہتر جانتا ہے۔ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا اللہ کی طرف سے جس کے پاس گواہی ہو اور وہ اس گواہی کو چھپائے۔ تمہیں حقیقت کا پتہ ہے، آسمانی کتابوں کی روشنی میں جانتے ہو یہ اللہ کے نبی ہیں، پھر عزت پر اڑے ہوئے ہو کہ وہ بنی اسرائیل میں سے نہیں ہیں، تو یہ تم ظلم کر رہے ہو۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے لاپرواہ نہیں ہے، غافل نہیں ہے، اللہ کو سب کچھ پتہ ہے تم کیا کر رہے ہو۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، وہ ایک امت تھے جو گزر گئی، لَهَا مَا كَسَبَتْ
ان کے لیے وہی اجر ہے جو انہوں نے کمائی کی، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تمہارے لیے وہ کچھ ہے جو تم کمائی کرو گے، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو کچھ وہ پہلے لوگ کر گئے ہیں ان کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا، تم سے تمہاری اپنی زندگی کا سوال ہوگا، تم سے تمہارے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جہاں مفسرین نے، اصولیین نے ایک بات چھڑی ہے، ایک تو یہ جو فَسَيَكْفِيكُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اس کے بارے میں بعض مفسرین نے لکھا ہے، ہم بھی پہلے بیان کرتے تھے کہ حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے تو یہ آیت کریمہ پڑھ رہے تھے، لیکن جو شہادت کا واقعہ ہے، جس ظلم کے ساتھ آپ کو شہید کیا گیا، وہ اس آیت کے ساتھ کچھ بات بنتی نہیں ہے، کیونکہ اس آیت میں یہ حفاظت کا ہے کہ اللہ تعالیٰ دشمن سے آپ کی جان کو بچائے گا، تو وہ آیت کریمہ پڑھ رہے ہوں اور اسی وقت ہی آپ کی جان دشمن کے ہاتھ سے چلی جائے، تو یہ کوئی جوڑ نہیں ہے۔ بے سند سے ایک روایت ہے جو آیت کریمہ کے تیور ہیں، اور پھر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو جو شہادت کا واقعہ ہے اس سے یہ بات جڑتی نظر نہیں آتی، اگرچہ مفسرین نے لکھا ہے۔ ایک یہاں پاس یہ ہے کہ کیا ایک بندے کا عمل کسی اور کے کام آ سکتا ہے یا نہیں؟ تو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے سورہ طور میں ارشاد فرمایا، وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ۔ مفسرین کا ایک بڑا طبقہ یہ کہتا ہے کہ اس آیت کریمہ کے ساتھ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَحَا والی آیت کے حکم کو منسوخ کیا گیا ہے۔ ایک نظریہ یہ ہے، انشاءاللہ جب وہ آیت کریمہ آئے گی تو اس پہ تفصیل کے ساتھ ہم بات کریں گے۔ عام طور پر جو لوگ کہتے ہیں کہ جو مر گیا ہے اس کو کسی کی دعا بھی کام نہیں آتی، پیچھے صدقہ کرو، اس کو اپنے اعمال کام آئیں گے، تمہیں اپنے اعمال کام آئیں گے، تو وہ یہ آیت پڑھتے ہیں۔ حالانکہ اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اللہ نے سورہ طور میں فرمایا جو ایمان والے دنیا سے چلے گئے اور جو ایمان لائے ان کی اولاد نے ایمان میں ان کی پیروی کی، ان کا ایمان اسی طرح تھا جس طرح ان کے بابا اجداد کا تھا، الحقنا بہم ذریتہم، ہم اللہ فرماتے ہیں ہم جنت میں ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیں گے، وما التناہم من عملہم من شیء، وہ ایمان والے جو اعلیٰ درجے والے ہوں گے ان کے عملوں میں کمی نہیں کریں گے کہ باپ دادا کی نیکیاں اولاد کو دے کر ان کے درجات کو بلند کریں گے، نہیں، ہم اپنے فضل سے ان کی اولاد کو اٹھا کر ان کے ساتھ ملا دیں۔ اور ابن عباس فرماتے ہیں لِتَقَرَّ بِهِمْ أَعْيُنُهُمْ، یہ اس لیے ہوگا کہ ایمان والا اپنی اولاد کو اپنے پاس دیکھے تو جنت میں خوش ہو جائے، اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ متعدد احادیث مبارکہ اور قرآن کی آیات کہ ایک کی دعا دوسرے کے کام آ گئی، دعا بھی ایک عمل ہے، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایمان والوں کی اتنی شان ہے کہ عرش اٹھانے والے فرشتے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، ساتھ ایمان والوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اب دعا فرشتے کرتے ہیں، فائدہ ایمان والوں کو ہو رہا ہوتا ہے۔ جب آپ نماز جنازہ پڑھتے ہیں اس میں آپ نماز جنازہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ نماز جنازہ سے میت کو فائدہ ہوتا ہے، تو جنازہ زندے پڑھ رہے ہوتے ہیں، فائدہ میت کو ہو رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح حدیث مبارکہ کے اندر بہت تفصیلات ہیں کہ قبر پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر پہ کھڑے ہو گئے اور آپ نے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ کہا، اور فرمایا اس کی قبر تنگ ہو رہی تھی، اس تسبیح کی برکت سے اللہ نے قبر کو کشادہ کر دیا۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو آئندہ نظر مبارک کو دیکھیں، کچھ لوگ یہ کہہ سکتے تھے نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبر کشادہ ہوئی، تو یہ آپ کی خصوصیت تھی، اس لیے آپ نے اپنا ذکر نہیں کیا، فرمایا ہم نے جو اللہ کی تسبیح اور ذکر کیا ہے اس کی وجہ سے اللہ نے اس کی قبر کو کشادہ کر دی ہے۔ یہ آیات اور حدیث مبارکہ نقل کرنے کے بعد شرح عین العلم میں ملا علی قاری تغمد اللہ بغفرانہ، ایک حنفی بہت بڑے عالم گزرے ہیں، وہ آیات اور حدیث مبارکہ لکھنے کے بعد بیان کرتے ہیں فَإِنَّ الْأَذْكَارَ كُلَّهَا نَافِعَةٌ لَهُ فِي تِلْكَ الدَّارِ، کہ ذکر کسی بھی قسم کا ذکر ہو، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، درود، تلاوت، تسبیح، اللہ کا نام، یہ جب پڑھا جاتا ہے قبر والے کے لیے تو اللہ قبر والے کو نفع عطا فرماتا ہے، اور جو مردے ہیں قبروں کے اندر وہ زندوں کی دعاؤں کے محتاج ہوتے ہیں۔ 141 نمبر آیت کریمہ کا
آج یہ مکمل ہوا ہے، یعنی پہرے پالے کہ الحمدللہ یہ تفسیر مکمل ہو گئی ہے۔ آئندہ جمعرات کو دوسرا پارہ انشاءاللہ شروع ہو جائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری سستیوں کو بھی دور فرمائے، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، اور پھر ہم ذرا تیزی کے ساتھ ایک ایک رکوع کوشش کریں گے یہ مکمل کرتے جائیں ہر درس میں، تاکہ یہ تفسیر بر وقت ہماری مکمل ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا اللہ ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے۔